أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی اس مجلس میں سورہ ابراہیم کی 7 آیتیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کے فیصلے کیا ہونے والے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. دنیا میں 2 طبقوں کے بارے میں قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے. ایک طبقہ تو کافروں کا ہے اور دوسرا طبقہ ایمان والوں کا ہے. کافر کیوں ناکام ہونے والے ہیں، آخرت میں کیوں برباد ہونے والے ہیں، انہیں رسوائی ناکامی کیوں ملنے والی ہے، یہ ساری بحثیں قرآن کرتا ہے. دوسری بات، قرآن ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے. وہ صرف بشارت نہیں دیتا، کام کرنے کے طریقے بتاتا ہے. آج مسلمان بشارتوں پر تو امید رکھتے ہیں مگر بشارتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. یاد رکھیں، ایک دھوکہ ہے جیسے دھوکہ یہودیوں کو لگا ہے. نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں. ایسے ہی مسلمانوں کو یہ ہمیشہ دھوکہ لگا، ہم نماز چھوڑ دیں، ہم دھوکہ دیتے رہیں اور کیسے بھی زندگی گزاریں، ہمیں تو ہمارے لیے ہی اللہ نے جنت بنایا. یہ دھوکے سے نکلنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحتیں کی. پہلی بات پہلے طبقے کے بارے میں یعنی کافروں کے بارے میں کہی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کے ذریعے بدل دیا. اللہ کی جب نعمت ملتی ہے تو آدمی کو شکر گزار بن کر زندگی گزارنا چاہیے، پیشانی جھکنا چاہیے. جیسے پھلدار درخت جھکا رہتا ہے ویسے ہی نعمتوں میں جینے والا بندہ اس میں کبھی اکڑ نہیں آنی چاہیے، عاجزی رہنے چاہیے. وہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا، ورنہ اللہ کی پکڑ کب کس وقت کس حال میں کیسے آئے گی کچھ خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی بات بتائی. کافر وہ ہوتا ہے جو نعمتیں تو استعمال کرتا ہے، نعمت دینے والے کو نہ پہچانتا ہے، نہ نعمت دینے والے کی شکر گزاری ادا کرتا ہے. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں قدرت کی نشانیاں کتنی نظر آتی ہیں اور دل ہلتا ہے، مگر یہ کون کر رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، ہم غور نہیں کرتے. اسی کے نتیجے میں کافر نعمتیں استعمال کرتا ہے، نعمت دینے والے کی ناشکری کرتا ہے. ناشکری اس لیے کرتا ہے کہ وہ مالک کو صحیح پہچانتے ہی نہیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور خود بھی تباہی کی جگہ میں یعنی جہنم میں اترے ہیں اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے جا رہے ہیں. کتنی انسانوں کی آبادی ہے جو خود کفر میں جی رہے ہیں اور دوسرے انسانوں کو کافر بنا کر کے دھیرے دھیرے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جہنم میں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ جہنم یصلونہا، یہ جہنم میں جلیں گے. وبئس القرار، سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے وہ جہنم ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کافر کو مرنے کے بعد جہنم میں داخل کر کے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب آگے والی آیت نمبر 30 میں بتایا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، عربی زبان میں ند کہتے ہیں شریک کو، برابر کو. ان لوگوں نے اپنے معبودوں کو خدا کے برابر قرار دیا. کیا دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں روزی دیتا ہو؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں پھل دیتا ہو؟ جب ایک اللہ دینے والا ہے اور تم اللہ کے برابر دوسری مخلوق کو شریک کرتے ہو تو یہ معمولی جرم ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو خدا کے برابر شریک قرار دیا.
لیضلوا عن سبیلہ۔ پہلی غلطی تو خود کافر بنے، دوسری غلطی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کر، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈرانے کے لیے ایک بات کہتا ہے، قل تمتعوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو اتنا دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، کتنی موج مستی کرو گے، اپنے مالک کو پہچان کر کے کتنے دن نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ تمتعوا کہتے ہیں تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے فائدہ اٹھانا۔ جیسے ایک آدمی بڑا مجرم ہو اور اسے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فلاں مہینے کی فلانی تاریخ میں فلانے ٹائم میں تجھ کو سولی پر سولی چڑھائے جانے والا، اس وقت تک جو مانگتا ہے مانگ لے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، عیاشی کے لیے، جو کرنا ہے اسی درمیان کر لے۔ ایسے ہی انداز ہے اللہ کا کافروں کے بارے میں۔ جو لوگ اللہ کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اللہ ان سے پیغمبر کے ذریعے یہ پیغام سنا رہا ہے، تمتعوا، تھوڑے دن مزے اڑا لو، تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہیں پہنچ کے جہنم میں جانا ہے۔ جیسے پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جانے والے کو چند دن کے لیے عیاشی کا موقع دیا جاتا ہے، ویسے ہی قرآن کافروں کو یہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے مالک کو نہیں پہچانو گے انجام تمہارا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو دو آیتیں پڑھی گئی، بلکہ تین آیتیں پڑھی گئی، آیت نمبر 28، 29 اور 30، یہ تین آیتیں کافروں کے بارے میں، اور آگے والی 4 آیتیں ایمان والے کے بارے میں۔ ایمان والا وہ جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، نعمتوں کو دیکھ کر کے نعمت دینے والے کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر گزاری کیسے کریں گے؟ وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز، ہدایات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 سے 34 تک بتایا۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے پیغمبر آپ میرے خاص بندے جو ایمان والے ہیں ان سے کہیے۔ اب یہاں ہمیں ٹھہر کر سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان والے کے لیے بڑی بشارت کے الفاظ ہیں۔ جو بندہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کا خاص بن جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کو پہچان لینا ہے، اللہ کو جان لینا ہے، اللہ پر یقین کر لینا۔ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے یہ چیز نہیں ملتی، اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو جاؤں گا مجھے جنت ملے گی، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنا، قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا پڑے گا، قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر خدا کو بھی پہچاننا پڑے گا، خدا کی عظمت کو بھی جاننا پڑے گا، اور خدا کی نعمتوں کا استحضار بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے پہلی بشارت ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا خاص بندہ شمار۔ وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے پیغمبر میرے بندوں سے اللہ کو پیار ہے، ایمان والوں سے پیار ہے، مگر ایمان والے ہونا چاہیے، صرف زبانی ایمان والے نہیں۔ قرآن میں جتنی بشارتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں مگر ہمارے پاس ایمان کی کوالٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو بھائی سیکنڈز میں آ سکتی ہے۔ یہ جتنی سپر پاور حکومتیں چل رہی ہیں، ان کے تختے کو پلٹنے کے لیے، ان کی حکومتوں کو ملیامیٹ کرنے کے لیے اللہ کے لیے سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے بڑے سرماؤں کو، فرعون جیسے بادشاہ کو دریائے نیل میں غرق کیا ہے، اس نے نمرود جیسے سلطنت رکھنے والے کو مٹا دیا ہے، اس کے لیے یہ کیا آسان ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ کی بات، میرے بندوں سے کہہ دو، کون ہے وہ میرے بندے؟ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا۔ یہ ایمان بہت ضروری چیز۔ کتنے آج مسلمان ہیں جو اللہ کے بارے میں شک کے ساتھ زندگی گزار، مسلمان ان کے ماں باپ ہیں مگر انہوں نے ایمان پر محنت نہیں کی، وہ اللہ کے بارے میں شک میں جی رہے ہیں، رسولوں کے بارے میں وہ شک میں جی رہے ہیں۔ اللہ دعویٰ کر رہا ہے ایمان والے میرے بندے۔ اب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والے کو
ایمان والا بننے کے لیے ایمان والے میں بھی عبادی کے زمرے میں یعنی اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کے لیے چند کام کرنا پڑا۔ وہی کام اللہ نے آگے بتایا، یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے۔ نماز پڑھنا خرچ کرنا، نماز پڑھنا خرچ کرنا کوئی معمولی دولت نہیں۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایک بدنی عبادت ہے۔ خرچ کرنا کیا ہے؟ خرچ کرنا ایک مالی عبادت ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنا پیسہ صدقہ خیرات میں نہیں لگاتے، بہت سے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں مگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ انہیں نماز بھی پڑھنا پڑے گا، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ایمان والوں میں داخل ہونے کے لیے قربانی، 1000 سجدوں کے بعد آدمی کو ملتی ہے نجات۔ وہ ایک سجدہ جس کے لیے تو تڑپتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو ملتی ہے نجات۔ کہ ایک آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے، 60 سال کے بعد اس کا ایمان بنتا ہے۔ ایسے کوئی مفت تھوڑی چیز ہے۔ ایک آدمی اللہ کے گھر سے دور، سجدوں سے دور، کہاں سے اس کا ایمان بنے گا؟ کہاں سے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے بنے گا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مال نہیں لگا رہا، مال کی محبت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں ابھی اللہ کی محبت غالب نہیں ہوئی۔ بدنی عبادت بھی کرنی ہے، مالی عبادت بھی کرنا ہے۔ جب بدنی اور مالی عبادت ہوگی، ایمان بھی تکمیل کو پہنچے گا، اور ایمان جب تکمیل کو پہنچتا ہے وہ خدا کا پیارا بندہ بنتا ہے۔ اب مال کیسے خرچ کریں گے؟ اس کے 2 طریقے بتائیں۔ ایک طریقہ مال لگانے کا کھلے طریقے سے، ایک طریقہ مال لگانے کا چھپا کر۔ قرآن مجید نے اجازت دی ہے، آپ دکھا کر دینا چاہتے ہیں، آپ کھلے عام دینا چاہتے ہیں، آپ چھپا کر دینا چاہتے ہیں، اجازت ہے، مگر کس کے لیے دے رہے ہیں؟ چھپا کر دیں تو بھی اللہ کے لیے، دکھا کر دیں تو بھی اللہ کے لیے، اصل نیت کا اعتبار ہے۔ دکھا کر دینا برا ہے اس وقت جب مخلوق کو دکھایا جا رہا ہے، چھپا کر دینا اچھا ہے اس وقت جب اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید نے یہ جو بتایا مال خرچ کرنے کے بارے میں، یہ دونوں راستے بتائے۔ مال کھلے عام خرچ کیا جا سکتا ہے، مال چھپا کر خرچ کیا جاتا ہے۔ کیسے خرچ کریں گے؟ بعض علماء نے فرمایا فرائض میں کھلے عام خرچ کرنا چاہیے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کھلے عام کرنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر واجبات میں سے کھلے عام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نوافل میں ریاکاری کا خطرہ ہے، اس لیے وہاں چھپا کر دینا بہتر۔ لیکن اصل بات تو یہی ہے، آپ کھلے عام دے دیں، چھپا کر دے دیں، اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تب آپ کامیاب ہیں۔ آپ چھپا کر دیں یا دکھا کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں، کچھ کام آنے والی وہ چیز نہیں۔ مگر یہ نماز اور یہ مال خرچ کرنا کب تک ہے؟ یہ بہت اہم بات قرآن نے آگے کہی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ یہ کام کر لو، یہ نمازیں پڑھنا شروع کرو۔ بڑھاپا آ رہا ہے، نماز جیسے تم پڑھنا چاہو گے نہیں پڑھ سکو گے، دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہو گے، دیر تک سجدہ کرنا چاہو گے، تم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکو گے۔ گویا ایک ٹائم رہتا ہے ہر ایک کے لیے۔ کسی کو آج بھی جوانی، وہ جوانی سے فائدہ اٹھا لے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ خرید و فروخت کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی کرنسی آخرت کی آپ کے پاس ہے، دنیا کی کرنسی، بلکہ ملکوں کی کرنسی دوسرے ملک جانے کے بعد ایکسچینج کرنا پڑتا ہے۔ کیا دنیا کی کرنسی آخرت میں کیسے چلے گی؟ وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں۔ یعنی مرنے سے پہلے پہلے بدنی عبادت، مالی عبادت کر لو۔ اگر تم ایسے وقت کرو، اس دنیا سے جا رہے ہو، ہاں جاتے جاتے کہہ رہے ہو
ہاں یہ کھڑے بازار کا دکان انجمن کے لیے وقف، ہاں یہ فلانے علاقے کا باغ فلانے یتیم خانے کے لیے وقف، اللہ کے یہاں کوئی اس کی ویلیوشن نہیں ہوگی۔ یہ بدنی عبادت اور یہ مالی عبادت ہے۔ اس لیے آگے یہ چیز آسان کب ہوگی؟ سوال یہ، نماز پڑھنا، مال دینا اللہ کے راستے میں کب آسان ہوگی؟ اس کے لیے قرآن نے آگے کی 3 آیتوں میں نظام بتایا۔ یہ بتایا جب تک تم اللہ کو پہچانو گے نہیں، اللہ کی نعمتوں کو جانو گے نہیں، اور جب تک نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ تم میں نہیں آئے گا، تب تک نماز آسان نہیں ہوگی، مال لٹانا آسان نہیں ہوگا۔ اسی فکر کو بنانے کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 3 آیتیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، کون ہے وہ اللہ، اس کی نعمتیں کیا ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر زمین نہ ہوتی کہاں رہتے؟ اگر آسمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ صرف اتنی نہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پانی اللہ کی نعمت۔ 1400 برس پہلے جس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، آج چندریان پر جا رہے ہیں اور زندگی معلوم کرنے کے لیے واٹر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ نعمت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی نے اس پانی کے ذریعے بطور رزق کے تمہارے لیے پھل بنائے، روزیاں تیار کی۔ آسمان سے پانی برسا، سبزیاں نکلی جس کو تم استعمال کرتے ہو، چارہ نکلا جس کو جانور کھاتے ہیں، اور وہ جانور کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو۔ پھر آسمان سے پانی برسا، باغات اگے، آم کے پھل، انگور کے پھل، کھجور کے پھل، سیب کے پھل، نہ جانے کتنے پھل۔ اور آج کل تو مارکیٹ میں ایسے عجیب پھل آئے۔ ابھی میں نے کل بمبئی میں ایک عجیب پھل دیکھا جو میں نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں نئے نئے پھلوں کا وجود بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میں نے تمہیں دیا ہے۔ صرف اتنی نہیں نعمتیں نہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، دیکھو کشتیاں لے کے تمہارا سامان لوڈ ان لوڈ ہوتا ہے، امریکہ سے بھارت اور بھارت سے جاپان، یہ کشتیوں کے ذریعے مال جا رہا ہے۔ وہ کشتی کتنی چھوٹی ہے سمندر کے سامنے، سمندر کی موجوں کے سامنے، کیا وہ اللہ کشتی ڈبو نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ بہت کم کشتیوں کو ڈبوتا ہے اور ہزاروں کشتیوں کو پار لگاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ نے کشتیوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، جانتے ہو یہ کشتیاں اللہ کے حکم پر چل رہی ہیں۔ کتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مشینیں شپ میں فٹ کر لو، کیا اللہ کے عذاب سے، سمندر کے طوفان سے وہ بچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ بچا رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، یہ ندیوں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، یہ اللہ نے تمہارے کام پر لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ سورج اور چاند کو دیکھو جو مسلسل کام کر رہے ہیں اور تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ سورج وقت پر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند وقت پر جتنا نکلنا ہے، جتنا اجالا دینا ہے اتنا دیتا ہے، جب اندھیرا دینا ہے اندھیرا دیتا ہے، اسی پر پھلوں کے پکنے کا نظام چلتا ہے۔ یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اللہ نے تمہارے کام کے لیے بنایا۔ رات نہ ہوتی صرف دن ہوتا، دن نہ ہوتا صرف رات ہوتی، کیا انسان اس دنیا میں جی سکتا تھا؟ یہ دن رات کا سسٹم ہم نے تمہارے کام کے لیے بنایا۔ اور پھر اتنی نعمتوں کو بتانے کے بعد کیا کیا اللہ گنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں نعمتیں گنا کر کے ایک بات کہی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ چیزیں دی ہے جو تم نے اللہ سے مانگا تک نہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے اللہ سے میں نے عقل مانگی تھی، اللہ سے میں نے آنکھوں کی بینائی مانگی تھی، اللہ سے میں نے جوانی کی عمر مانگی تھی، اللہ سے میں نے مالداری مانگی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں وہ عطا کرتا ہوں جس کو تم مانگتے بھی نہیں۔ تمہیں سورج کی ضرورت تھی، کیا تم میں سے کسی نے اللہ سے سورج مانگا؟ تمہارے لیے سورج اور چاند کا چلتا ہوا نظام ضروری، سورج یہ دن رات کا نظام ضروری۔ تم میں سے کتنے ہیں جو اللہ سے یہ چیزیں مانگ کے لیے ہوں؟ بن مانگے دینے والا ہے۔
اسی لیے آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اونچی بات کہی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب مل کر کے، پہلے والے، موجودہ، آئندہ، سب مل کر کے کاؤنٹ کرنا شروع کرو اللہ کی کیا کیا نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے وجود پر غور کرو، آسمان و زمین پر غور کرو، اللہ کی اتنی نعمتیں تم پر ہیں، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جب تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے؟ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے داؤد، میں نے تجھے بادشاہت دی ہے اور نبوت عطا فرمائی، تو شکر گزار بندہ بننا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، اے اللہ، میں تیری نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا؟ میں عاجز ہوں تیرا شکر ادا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ یہ ہے اعتراف نعمت، اور پھر احساس کمزوری۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی آدمی میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا بندہ بن سکتا، لیکن انسان کی کیا حالت ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو بڑا بے انصاف ہے، یہ انسان اچھا نہیں، یہ انسان بڑا بے انصاف ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ اتنی نعمتیں جو رب دیتا ہے، اگر اسی رب کی طرف سے ذرا تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آتی ہے، اسے سکون سے رہنے کے بجائے اس کے دل میں بھی، اس کی زبان پر بھی رب کی شکایتیں شروع ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ حکیم ذات جو بیماری دیتا ہے وہ حکمت کے تحت دیتا ہے، جو برے حالات دیتا ہے وہ ایک پالیسی کے تحت دیتا ہے، اور اس میں بھی بندے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور بندہ ایسا بے انصاف اور ناشکرہ ہے کہ اس پر نعمتیں برسا کر بھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے مشکل ٹائم آتا ہے، وہ اللہ کو یاد تک نہیں کرتا۔ اسی لیے ان آیتوں میں ایمان والوں کو نصیحت کی گئی اور کہا کہ اگر تم میرے خاص بندے بننا چاہتے ہو، ایمان میں درجہ کمال کو پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے تم نماز قائم کرو، یہ بدنی عبادت، تم مال خرچ کرو، یہ مالی عبادت، کھلے عام بھی چھپا کر کے، اگر تم یہ اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں، مال کی ادائیگی کی شکل میں کرو گے تو اللہ کے تم پیارے بندے بنو گے۔ اور یہ آسان نہیں ہے میاں نماز پڑھنا اور مال لگانا آسان نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا نہ ہو۔ اسی احساس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله۔